رب کے یہ ہیں نیک بندے راضی، رب کو یہ کرے دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ والے اللہ والے اللہ والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت شیخ سیدنا ابوبکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابوبکر بن مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دے کر آپ کو بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا۔ جو لوگ حاضر تھے عرض کرنے لگے، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک تو حضرت سیدنا شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی کو دیوانہ کہتے رہے، تو آج اتنی تعظیم کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر شبلی کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر بڑی محبت سے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شبلی ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور پھر مجھ پر درود پڑھتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اللہ والوں کے پیشے، اور آج کا موضوع ہے تعمیرات، کنسٹرکشن، فن تعمیر یعنی آرکیٹیکچر۔ تعمیرات جو ہے یہ ہمارے بعض بزرگان دین اللہ والوں نے تعمیرات کسی خاص مقصد کے لیے کی ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ حضرات نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے۔ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی، اور جب طوفان نوح آیا تو طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بنیاد پر اپنے دست بابرکت سے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس تعمیر کے لیے مبارک پتھر جو تھے آپ کو وہ اٹھا کر لانے کی سعادت میسر آئی۔ حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بخاری شریف کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی ہے۔ ایک دوسری جگہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ملتا ہے، جہاں آپ نے ایک دیوار جو گرنے والی تھی اس کو سیدھی کر کے تعمیر فرمایا تھا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان حضرات نے اس بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا، انہوں نے دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں گاؤں میں ایک دیوار کے پاس آئے جو بس گرنا ہی چاہتی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے دستے مبارک سے سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھی کرنے پر ان سے کوئی مزدوری لے لیتے، کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت ہے، اور بستی والوں نے ہماری کچھ مہمان نوازی بھی نہیں کی، اس لیے ایسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دونوں واقعات، ایک تو خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کا واقعہ اور حضرت خضر علیہ السلام کی دیوار کی تعمیر کا واقعہ، یہ دونوں واقعات تعمیر کے متعلق ہیں، لیکن یہاں یہ تعمیر کسی خاص مقصد کے لیے تھی۔
لیکن بعض بزرگان دین ایسے ہیں، بعض اللہ والے ایسے ہیں جنہوں نے تعمیرات کو اپنا پیشہ بنایا، اپنا معاش بنایا، یعنی تعمیر کے ذریعے وہ روزی کماتے تھے. جیسا کہ حضرت سیدنا طلق بن علی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تعمیرات کا کام کرتے تھے اور بڑی اس میں مہارت رکھتے تھے. اپنے بارے میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاب کے ساتھ مل کر مسجد تعمیر فرما رہے تھے. کئی مسلمان اس عمل میں شامل تھے. مجھے گارا تیار کرنے میں بڑی مہارت حاصل تھی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا طلق بن علی حنفی. یہ فرماتے کہ مجھے گارا تیار کرنے میں بڑی مہارت حاصل تھی. میں نے بیلچا لیا اور گارا تیار کرنے لگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملاحظہ فرما رہے تھے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حنفی ضرور گارے والا ہے. ایک روایت میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مٹی اس کے قریب کرو کیونکہ یہ گارا بنانا زیادہ بہتر جانتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ صحابی جو ہیں یہ تعمیرات میں بڑی مہارت رکھتے تھے، گارا بنانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، تو مسجد کی تعمیر میں انہوں نے بھی حصہ لیا. مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، مسجد بنانا بڑی فضیلت کی بات ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. مسجد کی تعمیر، مسجد بنانا، مسجد تعمیر کرنا، مسجد تعمیر کروانا بڑے ثواب کا کام ہے. اور کیوں نہ ہو، خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سن 622 عیسوی میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی. اور الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، چاہے وہ کچی آبادی ہو، چاہے وہ بہترین کوئی سوسائٹی ہو، ہر جگہ مسجد کے لیے جگہ رکھی جاتی ہے، مسجد تعمیر کی جاتی ہے. الحمدللہ وہاں پھر مدارس بھی بنتے ہیں، جامعات بھی بنتے ہیں، مساجد کا سلسلہ ہوتا ہے، بچے الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مسلمان مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں. تو مسجد کی تعمیر جو ہے یہ الحمدللہ مسلمانوں کے ایک معاشرے کا بڑا ایک حسین پہلو ہے. اور تعمیرات کے حوالے سے دیکھا جائے تو الحمدللہ دنیا بھر میں، جی ہاں، دنیا بھر میں بڑی عظیم الشان، عالی شان، خوبصورت مساجد پائی جاتی ہیں. مساجد کی تعمیر یہ مسلمانوں کے ایک تعمیرات کے ساتھ شغف اور ایک طرز عمل کا ایک انداز ہے، اور یہ مسلمانوں کی مساجد کے ساتھ محبت کو عیاں کرتا ہے. وطن عزیز پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ مقبول اور نمایاں ہونے والے پیشوں میں فن تعمیر کا پیشہ بھی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ تعمیرات کا فن کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ چند سال لگا کر ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد کام کاج میں لگ گئے. نہیں، یہ ایسا شعبہ ہے کہ مکمل وابستگی اور پورا انہماک اس کے لیے درکار ہے. اس فن میں آگے بڑھنے کے لیے آپ میں جوش اور جذبے کے ساتھ ساتھ کچھ کر کے دکھانے کی لگن ہونی چاہیے. اور اگر آپ کے اندر قدرتی طور پر اس شعبے میں آگے بڑھنے کی لگن ہے، صلاحیت ہے، تو آپ اس پروفیشن کے ذریعے، آپ اس کام کے ذریعے بہت کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ آرکیٹیکچر کا شعبہ جو ہے، فن تعمیرات جو ہے، اس میں کام کرنے والے کو ریاضی میں ماہر ہونا بہت ضروری ہے. کیوں کہ جتنے بھی پلاٹنگ ہوتی ہے، گھر تعمیر کیے جاتے ہیں، بلڈنگز بنتی ہیں، تو ان میں حساب کتاب کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. تعمیرات کا شعبہ اپنے اندر بہت ساری وسعتیں لیے ہوئے ہیں. جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تعمیرات میں استعمال ہونے والا مٹیریل بھی اب جدید ہے. پلاسٹک بھی یوز ہوتا ہے، لکڑی بھی یوز ہوتی ہے، اسٹیل بھی یوز ہوتا ہے، اینٹیں، بلاک، سیمنٹ، سریا، سرامکس، طرح طرح کی چیزیں ہیں جو اب اس وقت تعمیرات میں یوز ہو رہی ہیں. جو حضرات تعمیرات کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک اہم ترین بات ہے، عمارتیں بنائیں، بلڈنگیں بنائیں، کوئی بھی چیز بنائیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ رہائش یا کاروبار کے لیے ناجائز قبضہ جما کر اس طرح جگہ گھیر لیتے ہیں کہ یا تو کسی غریب کی زمین پر قبضہ کر لیں گے یا لوگوں کے لیے راستہ تنگ کر دیں گے. ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے ایک بالشت زمین، یعنی جسے پنجابی میں گٹھ کہتے ہیں، ایک بالشت زمین ظلم کے طور پر لے لی
قیامت کے دن 7 زمینوں سے اتنا حصہ توق بنا کر ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تعمیرات کرنے والے اور تعمیرات کا کام کرنے والے، پراپرٹی کا کام کرنے والے اس طرف ضرور توجہ رکھیں کہ کسی غریب کی، کسی حقدار کی زمین پر قبضہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست انداز سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تعمیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، تعمیرات میں ایک بنیادی چیز جو ہے، ایک بنیادی میٹیریل جو ہے وہ ہے اینٹ۔ وطن عزیز پاکستان میں اینٹ مختلف قسم کی بنائی جاتی ہے۔ سیمنٹڈ بلاکس بھی ہوتے ہیں جو سیمنٹ کے بلاکس سانچوں میں بنائے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہونے والی جو اینٹ ہے وہ یہ بھٹوں پر تیار ہونے والی اینٹ ہے۔ اینٹیں جو ہے گارے سے بنائی جاتی ہیں، مٹی سے بنائی جاتی ہیں، اور ان کو ایک مخصوص سائز کے سانچوں میں ڈھالا جاتا ہے، اور پھر ان کو کچی مٹی کی جو اینٹیں ہیں وہ جب تھوڑا سا پک جاتی ہیں، پکنے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ تھوڑا سا مضبوط ہو جاتی ہیں تو وہ کچی اینٹیں جو ہیں ان کو اٹھا کر لا کر پھر بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ بھٹی میں ڈالتے ہیں تو پھر اس کو پکایا جاتا ہے، تقریباً 1000 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کو پکاتے ہیں، تو مخصوص وقت تک بھٹی میں رکھنے کے بعد وہ اینٹ پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ اینٹ جو ہے تعمیرات میں استعمال ہوتی ہے۔ بعض بزرگان دین انہوں نے باقاعدہ اینٹیں بنانے کا بھی کام کیا، ان کا معاش ہی اینٹیں بنانا تھا۔ چند ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں اینٹیں بنانے کا کام کرتا تھا، تو ایک بار میں اینٹوں کی جو تہہ لگی ہوتی ہیں اس انداز سے میں گزرتا ہوا آ رہا تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تہہ دوسری تہہ کو سلام کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آج رات مجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اگلے دن مزدوروں کو منع کیا کہ ان تہہ والی اینٹوں کو آگ میں نہ ڈالیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عاصم بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کھاتے دار جو تھا وہ یہودی تھا، میں نے اسے مکہ مکرمہ میں گڑ گڑاتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے اس کے حسن اسلام پر بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص تو یہودی تھا، مسلمان کیسے ہوا؟ جب وہ عبادت سے فارغ ہوا تو میں نے اسے آگے بڑھ کر سلام کیا اور اسے اسلام لانے کا واقعہ پوچھا کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ وہ کہنے لگا میں ابو اسحاق ابراہیم آجری نیشا پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کچھ ان سے قرض لینا تھا۔ وہ اس وقت اپنی اینٹوں کی بھٹی جو تھی اس میں آگ بھڑکا رہے تھے، میں نے ان سے اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو مسلمان ہو جا اور اس آگ سے بچ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ میں نے کہا اے ابو اسحاق، تمہیں میرے اسلام نہ لانے پر کیا تکلیف ہے؟ تم بھی تو دوزخ میں جاؤ گے۔ حضرت ابو اسحاق ابراہیم نیشا پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ شاید تمہاری مراد اللہ پاک کے اس فرمان سے ہے، تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ میں نے کہا ہاں، تو آپ رحمت اللہ تعالی نے مجھے فرمایا کہ مجھے اپنا کپڑا دو۔ میں نے اپنا کپڑا آپ کو پیش کیا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے کپڑے میں میرے کپڑے کو لپیٹا، وہ اینٹیں بنانے کی جو بھٹی تھی اس بھٹی میں اس کپڑے کو پھینک دیا، پھر کچھ دیر کے بعد وجد میں آ گئے اور بلند آواز سے روتے ہوئے خود بھی اس بھٹی میں چلے گئے۔ اب اس بھٹی سے آگ بھڑکنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھٹی کے اندر گئے اور جا کر وہ جو کپڑا پھینکا تھا آپ نے وہ اٹھایا اور باہر نکل آئے۔ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آگ بھڑک رہی ہے، اور حضرت ابو اسحاق ابراہیم نیشا پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اس بھڑکتی آگ میں تشریف لے گئے اور وہاں سے وہ کپڑا اٹھا کر دوسری طرف سے باہر تشریف لے آئے۔ یہ شخص بھاگ کر ان کے پاس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ وہ کپڑا جو تھا وہ کپڑا بالکل صحیح سلامت تھا۔ اب جیسے وہ آپ نے اپنا کپڑا کھولا تو اس شخص کا کپڑا جل کر راکھ ہو چکا تھا، جبکہ حضرت ابو اسحاق ابراہیم نیشا پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کپڑا بالکل صحیح سلامت تھا۔ وہ شخص آپ کی یہ کرامت دیکھ کر فوراً آپ کے ہاتھوں پر اسلام لے آیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، خوب شان و شوکت سے اس کے دن رات گزر رہے تھے۔ پھر ایک دن اچانک اس کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ کیا ہوا کہ اسے فکر آخرت نصیب ہوئی کہ میں جن دنیاوی آسائشوں میں گم ہو کر، جن دنیاوی نعمتوں میں گم ہو کر اپنے رب عز و جل کو بھول چکا ہوں، ان قریب وہ آسائشیں، وہ نعمتیں مجھ سے رخصت ہو جائیں گی اور میری حکومت، میری بادشاہت چلی جائے گی، اور اس حکومت اور اس بادشاہت نے مجھے اپنے رب عز و جل کی عبادت سے دور کر رکھا ہے۔ چنانچہ
وہ رات کی تاریکی میں اپنے محل سے نکلا اور پوری رات بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا رہا یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو وہ اپنے ملک کی سرحد کو عبور کر چکا تھا۔ اس نے ساحل سمندر کا رخ کیا اور پھر سمندر کے قریب ہی رہنے لگا، وہاں اینٹیں بنا بنا کر بیچنے لگا اور جو رقم حاصل ہوتی اسے کچھ خرچ کر لیتا اور باقی سب صدقہ کر دیتا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، بعض بزرگان دین کا یہ کسب رہا ہے کہ وہ اینٹیں بناتے تھے اور اینٹیں بیچا کرتے تھے۔ آئیے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا اینٹ بنانے کا واقعہ بھی سنیے، لیکن یاد رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ یہ کاروبار اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ کسی خاص مقصد کے لیے آپ نے یہ کام کیا۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، ضرور ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، ایک روز حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے بازار سے گزر رہے تھے، آپ سے ایک شخص نے اللہ پاک کے نام پر کچھ مانگا، کچھ طلب کیا کہ آپ اللہ پاک کے نام پر مجھے کچھ صدقہ دیجئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اللہ پاک پر ایمان لایا، ہر کام میں اللہ کی مشیت ہے، تمہیں دینے کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں۔ اس مسکین نے کہا، میں اللہ کے نام پر آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے ضرور صدقہ دیں، میں آپ کے چہرے پر سخاوت کے فیاضی کے آثار دیکھتا ہوں اور آپ سے برکت کی امید رکھتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اللہ پاک پر ایمان لایا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے واقعی کچھ نہیں ہے، مگر اگر تم مجھے ہی لے لو، یعنی اگر مجھے بیچ ڈالو۔ وہ مسکین عرض کرنے لگا، کیا یہ درست رہے گا کہ میں آپ کو ہی بیچ دوں اور آپ کو بیچ کر جو قیمت ہو اس سے نفع اٹھاؤں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، تم نے مجھے اللہ پاک کے نام پر سوال کیا ہے تو مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں اس پاک پروردگار کی ذات پر مانگے جانے پر بھی تمہیں خالی ہاتھ لوٹاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ غلام جو تھا وہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر بنی اسرائیل کے بازار میں گیا اور حضرت خضر علیہ السلام کو آپ کی اجازت سے ہی آپ علیہ السلام کو 400 درہم میں بیچ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام اس خریدار کے ہاں ایک طویل عرصہ تک رہے، اس انداز میں رہے کہ اس نے آپ سے کوئی کام نہ لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم مجھے بھلائی کے لیے خرید کر لائے ہو، مجھے کوئی کام تو کہو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا کہ حضور آپ ضعیف ہیں، بڑی عمر کے ہیں، بوڑھے ہیں، مجھے مناسب نہیں لگتا کہ آپ کو کسی کام میں مشقت میں ڈالوں، آپ کو کوئی کام کہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھے کام کہیں، آپ مجھے کام کرنے والا پائیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا، اچھا پھر آپ یوں کیجئے، یہ پتھر جو ہے اس پتھر کو آپ یہاں سے اٹھا کر وہاں سرکا دیجئے۔ اچھا وہ پتھر اچھا خاصا ہیوی پتھر تھا، بھاری پتھر تھا، اور کم از کم ایک بندے کا کام نہیں تھا، 6 بندے ہوتے تو شاید وہ پتھر اٹھا کر دوسری جگہ لے کر جاتے۔ وہ شخص آپ کو یہ عرض کر کے تو خود چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ پتھر جو تھا وہ تنہا وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا دیا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو واپس آ کر بڑا حیران ہو کر بڑی حیرت سے عرض کرنے لگا کہ مجھے تو گمان نہیں تھا کہ آپ اتنے طاقتور ہیں اور آپ اتنا کام کر سکتے ہیں۔ خیر، پھر کچھ عرصے کے بعد اس شخص کو سفر پر جانا پڑ گیا تو آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ کو امانت دار سمجھتا ہوں، آپ میرے پیچھے میرے گھر اور میرے مال کے نگہبان رہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کچھ کام دے کر جائیے، کچھ کام کہہ دیجئے۔ وہ شخص عرض کرنے لگا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ آپ کو مشقت میں ڈالوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مشقت نہ ہوگی، آپ کہیے میں آپ کے آنے تک آپ کا کام کر دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ میرے واپس آنے تک میرے گھر کے لیے اینٹیں تیار کیجئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر وہ شخص سفر پر چلا گیا۔ جب وہ لوٹ کر آیا تو اس شخص کے گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ تو اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کی، خدا کے لیے مجھے بتائیے آپ ہیں کون؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے مجھ سے خدا کا واسطہ دے کر سوال کیا ہے، حالانکہ اسی واسطے کی وجہ سے ہی مجھے آپ کی غلامی کرنی پڑی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ پھر فرمانے لگے، میں ہی خضر ہوں جس کے متعلق آپ نے سن رکھا ہے۔ ایک روز مجھ سے مسکین نے صدقہ مانگا،
اسے دینے کے لیے میرے پاس اس وقت کوئی چیز نہ تھی، پھر اس نے مجھ سے اللہ پاک کے نام پر مانگا تو میں نے اسے اپنی ذات پر اختیار دے دیا، تو اس نے مجھے بازار میں بیچ دیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام اس شخص سے فرمانے لگے کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ جس شخص سے اللہ کے نام پر سوال ہو اور وہ سوال کرنے والے کو خالی لوٹا دے، حالانکہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ اس کا سوال پورا کر دے، تو قیامت کے دن وہ لرزتا ہوا آئے گا، اس انداز میں آئے گا کہ اس کے بدن پر گوشت نہ ہوگا، صرف کھال ہوگی۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ میں اللہ پاک پر ایمان لایا، میں نے لا علمی میں آپ علیہ السلام کو مشقت میں مبتلا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم نے اچھا معاملہ کیا اور مجھ پر اعتماد کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا، آپ نے سنا کہ بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر نیک لوگ اللہ والے جو ہیں وہ اینٹیں بنانے کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ آپ نے کئی واقعات سنے، یعنی مشقت کرنے میں، مزدوری کرنے میں کوئی آر نہیں تھی۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ جو شخص اللہ پاک کے نام پر سوال کرے، اللہ پاک کے نام پر مانگے، تو اگر کوئی دینے والا ہے، استطاعت رکھتا ہے، تو اس کو دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے ہوتے ہیں، اچھے خاصے صحت مند ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ایسے مانگنے والے جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے، جو مانگتے پھرتے ہیں، صحت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود محنت مزدوری نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو خوب رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے رزق میں، ہماری نیکیوں میں برکت عطا فرمائے اور رزق حلال وسیع عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں رزق حلال وسیع عطا فرمائے، اور محنت مزدوری، کام کاج جائز حلال کام کاج کرنے سے ہمیں کوئی آر نہ آئے، کوئی شرم نہ آئے، بلکہ خوب اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی، اپنے والدین کی خدمت کے لیے، اپنے اہل و عیال کی کفالت کے لیے، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب کے یہ ہیں نیک بندے، راضی رب کو یہ کرے، دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ